عید کے دن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ جل مجدہ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس دن اللہ جل مجدہ کا ہے کہ قربانی کرنا۔ تو جیسا پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی قربانی کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ تو مطلب کیا، یعنی ہمارے لیے کیا اس کا مطلب بنتا ہے؟ ایک تو اب دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو وہ قربانی کرنا نصیب ہی نہیں، یعنی وہ ان کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کو اس دن میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ساری امت جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ بندے کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، ہزاروں اس کے ساتھ کمیاں بیشی ہوتی ہیں، کئی بری عادات ہوتی ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم کچھ بہت زیادہ۔ تو یہ قربانی جو اشارہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ پاک کو قربانی ہے، یعنی وہ قربان کرنا اس دن، تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ بندہ خود سوچے کہ میری زندگی میں قیمتی ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز وہ کیا ہے جو اللہ جل مجدہ اور میرے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا گناہ، کوئی نہ کوئی ایسی عادت، کوئی ایک ایسی چیز بعض دفعہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کے نفس کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اور بندہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا بھی ہے، لیکن وہ وہ نکالتا نہیں ہے۔ جو اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے یہ بڑا مشکل ہے اس کو چھوڑنا، یا اس کے ساتھ لگاؤ تعلق بڑا ہوتا ہے۔ وہ کوئی روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی دنیاوی چیز بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو کوئی برائی تو رکاوٹ بن نہ سکتی تھی، کیونکہ وہ نبی تھے، خلیل تھے، تو وہ ان چیزوں سے تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کی پھر جو قربانی وہ جائز کاموں میں تھی کہ آپ کی پسندیدہ چیز کون سی سب سے زیادہ تعلق جو ہے پتہ چلے۔ ہمارا الٹ معاملہ ہے کہ ہمیں بہت ساری بری چیزیں پسند آ جاتی ہیں، تو ہمارے لیے سمجھ لیں یہ قربانی کا جو پیغام ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اس دن اس شے کو، اس عادت کو، اس سوچ کو اور اس برائی کو قربان کر دیں، تو یہ اللہ پاک کے نزدیک اس دن کی سب سے زیادہ پسندیدہ